بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کا، اس پروگرام کے منتظمین کا، کہ انہوں نے اس گفتگو کے لیے مجھے مدعو کیا، یہ موقع دیا کہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کر سکوں۔ میں اسے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ جو آج کا موضوع ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی ریلیونٹ موضوع ہے، اور اس لیے ریلیونٹ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے اس کا تعلق ہمارے مسلم نوجوانوں سے ہے، اور مسلم نوجوانوں کو جو مسائل درپیش ہیں، اور ان مسائل میں سر فہرست جو فکری مسائل ہیں، فکری چیلنجز ہیں، اور جو اخلاقی چیلنجز ہیں، یہ بنیادی دو چیلنجز ہیں جو انہیں درپیش ہیں۔ ہماری کمیونٹی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، چاہے وہ ہندوستان کی امت مسلمہ ہو یا عالمی سطح پہ ہماری امت مسلمہ ہو، اس کے لیے یہ ایک فکر کا، غور و فکر کا بہت اہم موضوع ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے، اس نوجوان طبقے کی صلاحیتوں کا کس طرح سے صحیح استعمال امت کے مفاد میں، کمیونٹی کے مفاد میں، اس کے انٹلیکچوئل سویلائزیشنل ڈیولپمنٹ میں کس طرح اس کا استعمال ہونا چاہیے، اور جو عصری جو کنٹمپریری چیلنجز ہیں، کیسے ان کنٹمپریری چیلنجز سے ان کے اندر مقابلے کی صلاحیت پیدا کی جائے، تاکہ وہ اپنا صحیح رول آج کی گلوبل دنیا میں، موجودہ دنیا میں ادا کر سکیں۔ تو ہماری گفتگو کے 3 بنیادی پوائنٹس ہیں، جس میں پہلا پوائنٹ ہے فکری و اخلاقی چیلنجز کے اسباب، جو ہمارے نوجوانوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے، اور تیسرے یہ کہ اس کے لیے کیا مناسب، کیا موضوع حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کیا کہ قرآن کی بڑی بامانہ آیت، جس میں کہا گیا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یہی زندگی کا خلاصہ ہے، اور سب سے بڑا چیلنج بنیادی طور پہ نہ صرف نوجوانوں کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ اس کا جو اسلامی کردار ہے، اس کا جو ایمان ہے، اس کے جو عقائد ہیں، وہ بنیادی طور پہ محفوظ رہیں۔ یہ بنیادی چیلنج ہے، اور پھر اس کی مختلف جہتیں اور اس کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، دیکھو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم کا پورا ڈھانچہ، پوری باڈی بالکل صحیح رہتی ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، لیکن اگر وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پھر پوری باڈی، پورا جسم، انسانی جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ دل ہے، قلب ہے۔ جو نوجوان جو طبقہ ہے وہ دراصل ایک معاشرے میں اسی ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ طبقہ متاثر ہو جائے، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دے، وہ حدیث لفظ کے مطابق اگر فساد کا شکار ہو جائے، تو پوری جو ہماری سوسائٹی ہے، اس کا پورا جو ڈھانچہ ہے وہ چرمرا کر کے رہ جاتا ہے، اس کا حال اور مستقبل دونوں ہی کے لیے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو تعمیر کے لحاظ سے یا تخریب کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے نوجوانوں کا طبقہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت ہی بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کمیونٹی کا، اس امت کا مستقبل اس کے شانے پہ ہوتا ہے، اور وہی
اس کے مستقبل کو طے کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی اور آپ نے جو تبلیغی مہم شروع کی، اس میں جو لوگ پیش رہے، جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا اس پروفیٹک مشن کو آگے بڑھانے میں، اس میں جو لوگ تھے، پیش جو لوگ تھے، وہ یہی نوجوان طبقہ تھا۔ بہت ہی کم عمر کے لوگ تھے، اس میں سب سے زیادہ عمر کے لوگ حضرت کے جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جن کی عمر 37 سال کی تھی، اور حضرت عمر کی عمر 27 سال کی، حضرت عثمان کی 34 سال کی، اور حضرت علی کے بارے میں تو معلوم ہے کہ صرف 10 سال کی عمر میں انہوں نے کیا۔ اسی طرح سے جو عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اس میں طلحہ بن عبید اللہ صرف 14 سال کے، حضرت زبیر صرف 16 سال کے، سعد بن ابی وقاص صرف 17 سال کے، عبد الرحمن بن عوف 30 سال کے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے 40 سے نیچے کے ہیں، زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ 20s میں، اور کچھ لوگ 30s کے اس میں ہیں، یعنی بالکل نوجوانوں کا طبقہ ہے، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کے لیے اعضاء و جوارح کے طور پہ استعمال کیا، اور انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نوجوانوں پہ بھروسہ کیا، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کی ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کو استعمال کیا، اور پھر اس کی انتہا میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، بستر مرگ پہ تھے، تو ہم سبوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے جیش اسامہ، حضرت اسامہ بن زید کو ایک فوجی مہم پہ روانہ کیا۔ اس وقت حضرت اسامہ کی عمر صرف 20 سال کی تھی، اور حضرت اسامہ کی یہ امیر تھے جن کو اس کا آرمی کمانڈر بنایا گیا، اور اس میں آرمی کے طور پہ جو لوگ تھے اس میں حضرت ابوبکر اور عمر جیسے لوگ تھے جو ان کے ماتحت تھے، ان کی قیادت میں تھے۔ تو یہ ہماری وہ رہی ہے۔ یہ جو بنیادی جو ہمارے، اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جو ہم اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف، کہ جو اسباب ہیں اس وقت جو نظر آتے ہیں کہ جو اخلاقی اور فکری چیلنجز ہمارے نوجوانوں کو درپیش ہیں، اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ ایک ہمہ شمہ آدمی جو اس پہ غور کرتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے بداہتاً کہ دینی تعلیم و تربیت کی کمی ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو پہلی بنیادی وجہ ہے وہ ہے دینی تعلیم و تربیت کی کمی، اور وہ دینی تعلیم و تربیت کی کمی کا بنیادی تعلق خود اس کے والدین سے ہوتا ہے، گھر کے ماحول سے دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے، اور پھر پورے سماج سے ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کے معاشرے کو دیکھیں یا پورے بر صغیر ہند کے معاشرے کو دیکھیں، یعنی موجودہ تناظر میں اس میں غور کریں، تو بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ اب جو صورتحال اس وقت جو بنی ہے، وہ صورتحال یہ بنی ہے دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہ ہم جس ماحول میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور جوان ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ سیکولرائزڈ ماحول ہے، اور اس سیکولرائزیشن میں ایک تو خارج کا دخل ہے کہ ہم نے ایک لمبے عرصے تک استعمار کو، کولونیل پاور کو، کولونیلزم کو جھیلا، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری کی چیزیں نظر آئیں، اور پورا ایک ڈھانچہ سماج کا بالکل بدل کر کے رہ گیا۔ لیکن داخلی سطح پہ جو کچھ تبدیلی آئی، اس میں یہ ہوا، اور یہ اہم پوائنٹ ہے، اس میں یہ ہوا کہ ہم نے جو دینی تعلیم کا جو پورا ڈھانچہ تھا، ریلیجس ایجوکیشن کا جو ڈھانچہ تھا، اس ڈھانچے میں ایک طرح کی ڈویلٹی کو ہم نے قبول کر لیا، اور ڈویلٹی یہ تھی کہ دینی تعلیم ایک الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے۔ ہماری جو پوری تاریخ تھی، اسلامی تاریخ جو ہے، وہ اس تصور سے بالکل خالی رہی۔ اسی لیے حضرت مولانا مودودی بھی علیہ رحمہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ استعمار کی بدعت ہے، جو یہ جو ہے ایک جو ہے ڈویلٹی کو جو قبول کر لیا گیا ہے، دو دھاروں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔
مولانا علی میاں ندوی بار بار یہ بات کہتے تھے کہ یہ اس دور کی بدعت ہے اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک طرح کا مسلم سماج خود ہی ایک سیکولرائزڈ ہو گیا، اور اس کا اس طرح کا ڈھانچہ گویا کہ بن گیا، ہم نے خود ہی اپنے کو داخلی طور پہ اس کو قبول کر لیا کہ ایک طبقہ جو بہت ہی چھوٹا ہے، یعنی مدارس میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ صرف 4%، 5% ہیں، تو صرف 4% طبقہ وہ ہے جو مذہبی ہے، جو اس کی تعلیم و تربیت سے جڑا ہوا ہے، اور باقی جو 95-96% کا طبقہ ہے وہ جس ماحول میں اس کی تعلیم ہے، جس ماحول میں اس کی تربیت ہے، وہ پیورلی ایک سیکولر ماحول ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی جو اس طرح کی چیزوں پہ کافی وقی نظر رکھتے تھے، ان کی کتاب ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، انہوں نے کوئی 56 یعنی آزادی کے فوراً بعد انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ یہ جو تقسیم ہو گئی ہے، اس تقسیم کا نتیجہ اس شکل میں نکلے گا کہ سوسائٹی بالکل 2 حصوں میں بٹ کر کے رہ جائے گی، 2 لخت ہو کر کے سماج ہمارا رہ جائے گا، 2 طبقہ بن جائے گا، ایک ریلیجس، ایک سیکولر، اور ان دونوں کے درمیان ایک کنفلکٹ پیدا ہو جائے گا، کشمکش پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ 50-60 سال کے بعد اگر یہ چیز کو دیکھیں، 70 سال کے بعد، تو یہ نظر آتا ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک طرف تو یہ ہوا کہ جو ایک دینی کی جو بنیادی تعلیم اور جو بنیادی تربیت جو ہونی چاہیے، وہ گھر سے اسکول نکل جانے کے بعد، یعنی گھر میں جو کچھ بھی تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت، اس کے علاوہ پھر اس کا کوئی بندوبست ہمارے پاس نہیں رہا۔ حالانکہ ہماری پوری تاریخ میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ ساتھ ساتھ جس کو ہم دنیاوی تعلیم سو کالڈ کہتے ہیں، دنیاوی تعلیم، اس کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ دینی تعلیم کا ایسا رہتا تھا کہ ہر ڈاکٹر یا انجینئر یا اسٹرونومر اور جغرافیے کا ماہر وغیرہ وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی حامل ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا، جو علماء کا طبقہ ہے اس سے ایک طرح کی دوری پیدا ہوئی، اس سے ایک طرح کی بے اعتمادی پیدا ہوئی، نوجوانوں میں بے اعتمادی اور دوری پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس بے اعتمادی اور دوری نے نوجوان طبقے کو مزید جن چیلنجز کی ہم بات کر رہے ہیں، ان چیلنجز سے زیادہ قریب کرنے میں گویا کہ اہم رول ادا کیا۔ تو دینی تعلیم و تربیت کی کمی اور یہ ایک سیکولر ماحول اور علماء سے دوری اور بے اعتمادی، فکری چیلنجز کی جو ہم بات کر رہے ہیں، پہلے اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ تو اسباب ہیں جو ہم نے بتایا۔ اس کی جو نوعیت ہے، اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارا مسلم نوجوانوں کا طبقہ ہے وہ ایک سخت قسم کے، جو ایک طرح کے ذہنی کنفیوژن میں، کہ انٹلیکچوئل کنفیوژن کا شکار ہے، سخت قسم کے۔ وہ کنفیوژن کیا ہے؟ وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ایک طرف اس کا انتہائی شاندار ماضی ہے، اس کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے، وہ ورلڈ ویو، وہ اس کے نظریات اور وہ عقائد جس کو وہ علماء سے سنتا ہے، اپنی کتابوں میں پڑھتا ہے اور اپنے ماضی کے حوالے سے جانتا ہے، موجودہ دنیا اتنی بدلی ہوئی ہے کہ لگتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی میل نہیں ہے، مطابقت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہم جیسا دیکھ رہے ہیں کہ جیسا ہونا چاہیے، یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بالکل ایک الٹ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے یعنی پورا سیاسی نظام ویسا ہی ہے، پورا معاشی نظام بالکل ویسا ہی ہے، پورا تعلیمی نظام ویسا ہی ہے، اور ہم صرف اور صرف ایک نظریاتی سطح پہ جی رہے ہیں، جبکہ عملی دنیا بالکل ایک دوسرے ہی ڈگر پہ جا رہی ہے دنیا، اور اس پہ ہماری کہیں بھی کوئی گرفت نظر نہیں آتی۔ تو ایک عجیب طرح کی کنفیوژن، ایک شک، ایک تذبذب، ایک اس طرح کی کیفیت اس کے پائی جاتی ہے، اور اس کنفیوژن نے اس کے اندر اس کا اپنا جو اس کا فکری ورثہ ہے، جو تہذیبی ورثہ ہے، اس میں ایک بے اعتمادی پیدا کر دی ہے۔ اس نے ایک بے اعتمادی پیدا کر دی ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہمیں جیسا کچھ بتایا گیا تھا، جیسا کچھ سمجھایا جاتا ہے، یہ سب میں کچھ ہے نہیں رکھا ہوا، یہ سب چیزیں آؤٹ آف ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، ارریلیونٹ ہو چکی ہیں، حالانکہ ان میں جو بنیادی ہمارے نظریات ہیں، جن کا تعلق ہمارے بنیادی ورلڈ ویو سے ہے،
اس سے متعلق بھی ایک شک ہے، تذبذب ہے، ایک اس طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ محسوس کریں، بہت سارے اس پہ آپ کو ڈیٹاز مل جائیں گے، بہت سارے سرویز ہیں جن کی روشنی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ طبقہ ہمارا اپنے ماضی سے، اس کے کارناموں سے موجودہ تمدن کو کنسٹرکٹ کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں ہمارے اسلاف نے کیا کردار ادا کیا، کیا ان کا کنٹریبیوشن رہا، غالب اکثریت اس سے واقف نہیں ہے۔ غالب اکثریت اس لیے اس کے اندر ایک احساس کمتری ہے، ایک یہ چیلنج ہے جو ایک فکری چیلنج کے تناظر میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بڑا چیلنج جو ہے جس کو ہم ماڈرنیٹی کا چیلنج کہتے ہیں، جدیدیت کا چیلنج۔ جدیدیت کا چیلنج اسی سے جڑا ہوا ہے، اس ایک کل سے مختلف چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ جدیدیت کا چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں زندگی کے ہر سطح پہ جو نئی نئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اس نے بڑے پیمانے پہ سوالات پیدا کیے، ذہنوں میں کو جھنجھوڑا، بہت سارے سوالات پیدا کیے۔ اس ماڈرنیٹی کے تحت جو چیزیں پیدا ہوئیں اس میں مختلف طرح کے عناصر تھے۔ کچھ تو بہت ہی تخریبی، جو ہمارے نظریات سے، ہمارے عقائد سے، ہمارے ورلڈ ویو سے بالکلیہ ناہم آہنگ تھے، جس کا کوئی ہمارا جوڑ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کا دوسرا حصہ جو ماڈرنیٹی کا ہے، وہ پہلا والا حصہ تو وہ ہے جو ہم پہ ایک طرح سے امپوز کر دیا گیا، چونکہ ہم ایک انحطاط کے شکار ہیں، ایک تہذیبی ایک زوال کے ہم شکار ہیں، اس لیے امپوز کر دیا گیا۔ لیکن ماڈرنیٹی کا وہ دوسرا حصہ جو جیسے جیسے ایک ارتقاء ہوتا ہے، انسانی سماج آگے بڑھتا ہے، تو وہ فطری سطح پہ، نیچرل لیول پہ وہ چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، جو ہماری زندگی کا حصہ بنتی رہتی ہیں، ایک ناگزیر طور پہ انیویٹیبلی ہمیں ان کو ایکسیپٹ گویا کہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس تعلق سے بھی ہمارا جو ایک رویہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے انٹلیکچوئلس کا، خاص طور سے ہمارے علماء کا، ہمارے مذہبی قائدین کا، وہ کوئی ایک متوازن رویہ اس تعلق سے ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ وہ متوازن رویہ ایک بیلنسڈ ویو نہیں آ پایا، جس کی وجہ سے یہ سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا کہ ماڈرنیٹی کی وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور وہ کیا حد ہے جو ایک طرح سے ویسٹرنائزیشن سے جس کا تعلق ہے، باہر سے امپوز کر دیا گیا۔ دونوں خلط ملط ہو کر کے چیزیں رہ گئیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی مغرب سے چیزیں آئیں، سب سے متعلق فتوے ہوئے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ جس کے متعلق مذہبی جو حلقہ ہے اس کی طرف سے اس کو ریجیکٹ نہ کیا گیا ہو۔ حتیٰ کہ یہ جو اس کا بہت کچھ یہ آپ دیکھیں گے تنقیحات میں حضرت مولانا مودودی نے اس پہ لکھا ہے، اس حوالے سے جو ٹرکی والے اس میں کہ وہاں جو تبدیلیاں آ رہی تھی تو ہمارے مذہبی طبقے نے زبردست اس کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اس کو بھی حرام قرار دیا، اس کو بھی حرام قرار دیا، فوجوں کی نئی ترتیب اور کپڑے اور یہ سب وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ سے نوجوان طبقہ بھی بالکل الجھ کر کے رہ گیا، ایک کنفیوز ہو کر کے ایک بے اعتمادی کی کیفیت کہ لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے ایسی چیزوں سے بھی ہمارا مذہب، ہماری فکر روکتی ہے، جو ایک طرح کی نیچرل چیز ہے جو ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو گویا کہ اختیار کریں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس نے ایک زبردست طریقے کے ایک فکری انارکی پیدا کی ہے اور ایک انتشار پیدا کیا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں جب لوگ جاتے ہیں یا یہاں بھی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی تہذیب کا ایک حصہ بن کر کے رہ جاتے ہیں، ایک ایسیمیلیشن والی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ اسی میں ضم ہو کر کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہی بنیادی دھارا ہے اور یہ ایسی ایک نیچرل چیز ہے کہ ہمارے پاس اس کو ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے، بچے کو لے کر کے آئے اور کہا کہ ذرا ان بچے کو سمجھائیے، یہ جو ہے جیسا ویسا لباس پہنتا ہے یہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، بہت بامانہ جملہ نے کہا کہ دیکھو انہ ولد فی زمان غیر زمانکم۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھو یہ ایسے زمانے میں پیدا ہوا ہے جو تمہارے زمانے سے مختلف ہے، اس لیے تم کیوں گویا اصرار کر رہے ہو کہ جیسا تم پہنتے ہو ہر حال میں وہی پہنے۔ اس واقعے سے، اس تناظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا پیش آیا۔ مسئلہ اس طرح سے پیش آیا کہ ہم نے ایسی چیزوں کو جس میں ہمارا مذہب نہیں روکتا تھا، ہم نے اس میں بھی کچھ ایسی قید و بندش لگانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں فکری چیلنجز کے حوالے سے، ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ 30 سے 35 منٹ بولیں
تو ہم نے 8 بجے شروع کیا تھا، ہم 10-12 منٹ میں اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو فکری چیلنجز ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ایک طبقہ اور یہ طبقہ زیادہ تر مدارس کے فضلاء پہ مشتمل ہے، یعنی یہ جو ہم ماڈرنٹی کے حوالے سے چیلنج دیکھ رہے ہیں اور ایک کنفیوژن کی کیفیت ہے، ایک بے اعتمادی وغیرہ کی جو ہم نے بات کی، یہ زیادہ تر یہ کیفیت وہ پائی جاتی ہے جس کو ہم 95% جو مدارس کے علاوہ سیکولر تعلیمی نظام میں جو ہماری نسل پرورش پا رہی ہے اس کا جو ایک بڑا طبقہ ہے۔ یعنی مقصد یہ کہنے کا نہیں ہے کہ جو بھی ہیں سارے کے سارے اسی میں مبتلا ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ لیکن مدارس، چونکہ میرا تعلق مدارس سے رہا ہے، پھر اس کے بعد یونیورسٹی سے بھی، بہرحال مدارس کے طبقے میں کیفیت یہ پیدا ہوئی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب جو ہے دنیا کی بساط لپیٹی جا چکی ہے، قیامت بالکل آنے والی ہے، اور حضرت مسیح کا نزول ہوا چاہتا ہے، اور حضرت مہدی آئیں گے تو اب سارا مسئلہ وہی حل کریں گے۔ یہ بالکل مذاق کی بات نہیں ہے، بالکل بکثرت یوٹیوب پہ سینکڑوں چیزیں اس پہ ہیں۔ میں ابھی گھر گیا ہوا تھا بہار، پتہ چلا کہ ایک صاحب بڑے عالم فاضل آدمی، دیوبند کے قدیم فاضل، اور یہ سنا رہے تھے کہ صاحب یہ امام مہدی کا نزول آ چکے ہیں، اور یہ سب کچھ اب کوئی کچھ کر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ یہ کریں گے۔ یہ ایک مایوسی کی کیفیت ہے، انتہا درجے تک کی ایک مایوسی کی کیفیت ہے کہ لگتا ہے کہ اب ہم سے اس پہ جو موجودہ زمانہ ہے اس کے لیے ہم کارآمد نہیں رہے، ہمارے کوئی رول کی اہمیت نہیں رہے، ہم کوئی رول پلے نہیں کر سکتے، اس لیے اب ایک ڈیوائن انٹرونشن ہوگا، گویا کہ اب خدا اپنے اس سے جس طرح سے پہلے نبیوں کو بھیجتا تھا تو اب تو وہ نہیں ہو سکتا، تو اب بھیجے گا اور یہ کرے گا، اس لیے کہ ہم تو اب کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ والی کیفیت ہے بکثرت، اور بہت سارے لوگ اس کو پھیلاتے بھی رہتے ہیں، جس کو یوٹیوب پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جو اخلاقی چیلنجز ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدارس سے اٹھنے والی نسل جو ہے اس کے اندر اخلاقی تربیت غیر معمولی طور پہ ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی اخلاقی انتشار انارکی نہیں پائی جاتی۔ ان کی فکر میں تو محدودیت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کافی جو لائف ہے ان کی وہ بہت ہی کنفائنڈ ہوتی ہے، لیکن جہاں تک اخلاقی معاملہ ہے وہ بہت ہی مضبوط اخلاقی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک جو ہماری ان سیکولر درسگاہوں میں اٹھنے والی جو نسل ہے، نوجوان جو نسل ہے، جس کا 99% بلکہ 100% جو اس کا سلیبس ہے اور اس کا جو پورا ہے وہ پیورلی اس سیکولر تصور پہ قائم ہے، اس کی بنیاد پہ ہوا یہ ہے کہ اس کے یہاں اخلاق کی وہ ریلیونس، وہ معنویت وہ باقی نہیں رہی، کیونکہ سیکولرزم جو ہے اپنے مغربی تصور میں جو ایک سیاسی تصور جو ہمارے یہاں جو چل رہا ہے تمام مذاہب کے ساتھ، اس سے قطع نظر جو اپنے اوریجنل معنی میں لادینیت والے معنی میں ہے، وہ دراصل بالکل اخلاق سے اس سیکولر تصور کے نزدیک اخلاق کی کوئی معنویت نہیں رہتی۔ تو اس کی وجہ سے اس کا ذہن محسوس طور پہ یا غیر محسوس طور پہ نوجوان طبقے کا اس طرح کا بنتا چلا جاتا ہے کہ اخلاق کی اس کے سامنے کوئی اہمیت باقی نہیں رہ پاتی۔ مغرب میں کچھ ایسا ہی ہوا، باتیں تو بہت لمبی چوڑی ہیں لیکن میں 2-4 اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ایک صاحب ہیں، بہت بڑے فلاسفر ہیں، ابھی زندہ ہیں، کوئی 90-95 سال کے ہیں، چارلس ٹیلر کی ایک بک ہے سیکولر ایج، 800 صفحے کی بک ہے، میں نے پڑھی ہے، منگوائی دلچسپی سے۔ یہ زبردست بک ہے کہ جو اس میں دکھایا ہے کہ پورے مغرب میں الحاد کی، ایتھیزم کی پوری ایک تاریخ ہے، کیسے مختلف مرحلے میں اب یہاں تک یہ مغرب پہنچا ہے کہ جہاں سرے سے اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں رہی، جہاں سرے سے مذہب کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور الحاد نے بقول چارلس ٹیلر کے ایک ایکسپلوژن کی کیفیت اختیار کر لی ہے، گویا کہ ایک دھماکہ ہے الحاد کا، ایتھیزم کا، لادینیت کا، جو پورے مغرب میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہوا وہ یکایک نہیں ہوا، اس کو وہ کرنے کے لیے وہ 800 صفحات وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ کینیڈا کے ہیں اس وقت، امریکہ، یورپ اور کینیڈا میں اس پہ بہت زیادہ اس کتاب پہ بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرد کی جو آزادی کا جو تصور ہے ایک سیکولر ماحول میں، چونکہ پورے سیکولرزم بھی کتاب ہے سیکولر ایج، اس میں فرد کی آزادی کا جو تصور پیدا ہوا، انڈیویجول فریڈم کا، انڈیویجولزم کا، اس نے یہ کیفیت پیدا کی کہ ہر فرد یہ سمجھنے لگا کہ
ہم اپنے اندر ہی اپنے آپ میں ایک آتھینٹیسٹی رکھتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں سیلف آتھینٹیسٹی، کہ باہر سے کسی استناد کی، کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے عمل کے لیے، جواز کے لیے ہمیں کسی باہر میں جانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم خود اپنے آپ میں ایک دلیل رکھتے ہیں، ہم خود، ہماری ذات جو ہے اپنے آپ میں ایک قانون ہے اور ایک یہ ہے، اور اس طرح سے وہ انڈیویجولزم کا تصور پیدا ہوا، اور جس نے جو ہے آگے بڑھ کر کے مذہب کی پوری اہمیت کو، اخلاق کی پوری اہمیت کو بالکل ختم کر دیا، اور اسے جو ہے ایتھیزم کی طرف دھکیل دیا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے۔ ایک جگہ لکھا ہے ٹیلر نے کہ اب اس طرح کی آہٹ مسلم معاشروں میں بھی، مسلم ممالک میں بھی اس کی آہٹ نظر آ رہی ہے، بالکل ویسے ہی کیفیت پہ۔ بلا شبہ اسلام کا جو اپنا فکری نظام ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کمزور اور خالی خولی نظام نہیں ہے، فکری جو مسیحیت کا تھا، عیسائیت کا تھا، اور اس طرح سے جیسے وہاں ہوا ویسا یہاں ہو جائے، یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن بہت کچھ اگر صحیح پیش بندی نہیں کی گئی تو بہت کچھ وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہوا۔ اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تم جو ہے اس طرح سے ان کی بالشت در بالشت پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم اس کے گوہ کے بل میں گھسو گے، تم ویسے ہی پیروی کر کے رہو گے۔ اس لیے بہت خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اگر اپنے سوسائٹی کو 100-200 سال پہلے دیکھیں اور آج کو دیکھیں تو ابھی آپ کو لگے گا کہ ہم نے بہت کچھ چیزیں وہ اختیار کر لی ہیں جو بالکل ہماری فکر سے، ہمارے اخلاق سے میل نہیں کھاتی۔ یہ ہمارے سامنے اخلاقی اور فکری چیلنجز ہے، یہ 20-25 منٹ میں نہیں بتایا جا سکتا، صرف کچھ پوائنٹس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تیسری جو چیز ہے اس تعلق سے کہ اس چیلنج کا کیسے مقابلہ کیا جائے، اس صورتحال کا تدارک کیسے ہو، کیا کوششیں ہماری گویا کہ ہو سکتی ہیں۔ اس میں جو پہلی جو چیز ہے، بنیادی جو چیز ہے، وہ یہ کہ اور ہم بات کر رہے ہیں اس نوجوان کی جو تعلیم یافتہ ہے، باضابطہ طور پہ وہ جو ایک طبقہ ہے جو بالکل جاہل یا مزدوروں کا طبقہ ہے، جو ان تمام احساسات سے نابلد ہے، اس کی بات یہاں نہیں ہے۔ اس تعلق سے جو سب سے پہلی جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک اجتماعی اور تہذیبی جو شناخت اور جو آئیڈینٹی ہے وہ کہیں کمزور پڑ رہی ہے، اس کو ذہنوں میں راسخ کرنے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جس انڈیویجولزم کی بات کی اور جس نے مغرب میں قہر ڈھایا بقول ٹیلر، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایک اجتماعی شناخت سے ایک ایسا جڑا ہوا ہو اور ایک اجتماعی تہذیب کا اس کے اندر احساس ہو کہ اسے یہ لگے کہ وہ کسی ایک امت کا، کسی ایک اجتماعیت کا وہ ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من شذ فی النار، رسول اللہ نے کہا کہ جو اپنے جماعت سے کٹ گیا تو وہ جہنم میں گر گیا۔ تو جو چیز بچاتی ہے انسان کو، جو ایک بائنڈنگ فیکٹر کے طور پہ کام کرتی ہے، وہ دراصل اس اجتماعیت کا حصہ ہونا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا مغرب میں کہ وہاں جو اسلامک سینٹر بنے ہوئے ہیں، تو جو لوگ، جو طبقہ وہ اس اسلامک سینٹر سے جڑا ہوا ہے، اس کے ہفتہ وار پروگرام میں جاتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جڑا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر وہ اجتماعیت والی خو پائی جاتی ہے، تو وہ تو بچا ہوا ہے۔ لیکن جو بکھراؤ کا شکار ہو کر کے رہ گیا ہے، وہ اسی معاشرے کا حصہ بن گیا ہے، اور اس نے بالکل اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی فکر، اپنی ساری چیزوں کو اس نے بالکل بھلا دیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بالکل ایسیمیلیٹ ہو گیا ہے اس سوسائٹی میں۔ تو یہ ضرورت ہے کہ اس کے اندر یہ اجتماعیت کا یہ احساس اس کے اندر پیدا کیا جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری اپنی افکار کیا ہیں، تمہارے اپنے عقائد کیا ہیں، تم کس طرح سے تمہارا ورلڈ ویو مختلف ہے، اور کس طرح سے اسلام نہ صرف اس زندگی کے لیے بلکہ اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے مرنے کے بعد کی اس سے ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ دنیا کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ جب تک ہم اس ورلڈ ویو کو اس کے اندر پوری طرح سے راسخ نہیں کرتے اور اس اجتماعی فکر سے ہم نہیں جوڑتے، جب تک اس کے لیے یہ خطرہ بالکل بنا رہتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کے لیے کہ نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے
اس کی اپنی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح کا لٹریچر ہونا چاہیے اس طرح کا لٹریچر ہمارے یہاں بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی میں جو مختلف زبانوں میں چیزیں چھپی ہیں اس میں کچھ چیزیں ہوں گی، اور غالب گمان ہے کہ اور اس لحاظ سے اچھا کام یہاں ہوا ہے، لیکن پوری صورتحال ایسی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ جنت کی کنجی اور دوزخ کا کھٹکا جیسی چیزوں کو پڑھ کر کے آج کا نوجوان ڈر جائے گا اور جنت کے طلب میں پڑ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال کے طور پہ یوں کہا، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا ہے، سوسائٹی میں تغیرات آتے ہیں، تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے پورا جو انٹلیکچوئل فریم ورک بدل جاتا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ نئے طرح کے لٹریچر تیار کیے جائیں جو ان کی نفسیات، اس کی سائیکولوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی اپنی زبان میں ہو، جس کی ہمارے یہاں بہت زیادہ کمی ہے۔ اس میں خاص طور سے ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت ہی ایک ریشنل اور عقلی گویا کہ اسلوب ہونا چاہیے۔ پہلے کا جو ذہن تھا، جو نفسیات تھیں، وہ یہ تھیں کہ بڑے نے اگر کہہ دیا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، چاہے پوری طرح سے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ چھوٹا بچہ بھی سوالات کرتا ہے کہ اگر ہم مانیں تو اس ماننے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، ہم ایسے کیوں مانیں۔ اس کی اتنی زیادہ مثالیں ہیں جو لڑکیاں خاص طور سے پڑھتی ہیں۔ بعض لوگ جو خالص علماء کے لڑکیوں کی باتیں بعض علماء نے بتایا، وہ بالکل رسول اللہ کی بعض حدیثوں کو سن کر کے، بعض علماء کی تقریروں کو سن کر کے وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو ایسے اسلام ہی نہیں چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تمہارا شوہر مجازی خدا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو تم کو دیتا۔ ایک صاحب ایسا کہہ رہے تھے، اس لیے میں نے اس کا حوالہ دے دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اپنے مزاج، ان کی اپنی نفسیات، ان کی اپنی صلاحیت اور استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کا لٹریچر تیار کیا جائے، تعمیری ادب۔ اور جو تفریحات کی جو چیزیں ہیں، آج کل جو ایک بڑا چیلنج وہ رہ گیا کہ جو سوشل میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کا یا اس طرح کا جو بڑا چیلنج آیا ہے جس نے بالکل ایک نئے انداز میں پورے ذہن کو موڑ کر کے رکھ دیا ہے، اس کے لیے یہ کافی بالکل نہیں ہے کہ آپ ان کو ان تمام چیزوں سے روک دیں، بندش لگا دیں اور کہیں کہ بالکل تم کو اس کی یہ نہیں ہے، بلکہ آج کا جو انڈیویجولس ہے، آج کا جو جوان ہے، وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے ایک جگہ اعلام الموقعین میں، کہا کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اور یہی شریعت کا مزاج ہے کہ جب وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، یعنی یہ راستہ بند ہے، تو ابن قیم کا بقول کہ پھر یہ اس کا ایک الٹرنیٹیو بتاتے تھے کہ یہ راستہ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، یعنی یہ اس کا الٹرنیٹیو ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ تم یہ بھی نہ دیکھو، یہ بھی نہ دیکھو، یہ بھی نہ دیکھو، بالکل نہیں، تو ہمارے سامنے اس کا کوئی متبادل ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف یہ کہنا یہ آج بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تفریحی بھی جو چیزیں ہوں وہ ہوں، اچھے سیریلز بنیں، اچھے ڈرامے بنیں، اچھے ناول ہوں، اچھے افسانے ہوں، اچھی چیزیں ہوں جو تعمیری ہوں، اسلامی جو ویلیوز کو سامنے رکھ کر کے تیار کیے گئے ہوں، تاکہ ان کی دل بستگی بھی ہو سکے اور اس سے ان کے اخلاق اور ان کے کردار سازی بھی ہو سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تربیت میں خاص طور سے جو تبدیلی جو پیدا ہوئی ہے جو مزاج میں، اس کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے کا مزاج تھا اس میں زیادہ سے زیادہ وہی ڈرانا ہوتا تھا، لیکن اب جو نفسیاتی تبدیلی پیدا ہوئی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ترغیب دلانا، دلچسپی دلانا، شوق پیدا کرنا، یہ چیز ہے۔ لیکن ہمارا جو پرانا پیٹرن تربیت کا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کو جو تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ان کو جس اسلام سے آشنا کرنا ہے، وہ اسلام کسی ایک فرقے میں، مسلک میں بٹا ہوا ہونے کے بجائے ان کو براہ راست قرآن و سنت کے جو بنیادی سرچشمہ ہے، بنیادی ماخذ ہے، اس سے روشناس کرنا چاہیے۔ اس نے ایک بڑا کنفیوژن پیدا کیا ہے، کیونکہ جب مختلف مکاتب فکر میں، مختلف مسلکوں میں یہ بڑھتا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے فتوے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور وہ پیدا ہو کر کے بہت ساری چیزیں ایک جمود کی شکل اختیار کرتی ہیں، ایک تنگی پیدا ہوتی ہے، ایک شدت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یسر کا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے الدین یسر، دین
آسان ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آپشن کے ہوتا تھا، تو یعنی ایک یسر والا آپشن آسانی والا، اور ایک عسر یعنی تنگی والا، تو ہمیشہ وہ یسر کو اختیار کرتے تھے، جو ایسر ہے، جو آسان ہے، اس کو اختیار کرتے تھے حضرت عائشہ کا۔ یہی کو طریقہ کو اختیار کرنا چاہیے کہ ان چھوٹی چیزوں میں الجھانے کے بجائے اس کا تعلق بنیادی طور پہ قرآن سے جڑے، بنیادی طور پہ صحیح اوتھینٹک جو احادیث ہیں، کیونکہ احادیث کا بھی ایک لمبا چوڑا ذخیرہ ہے، صحیح ترین احادیث، رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں ہیں، اس میں جو اوتھینٹک سیرت ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت سارا طومار ہے، اس طومار میں پڑھ کر اس کا کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، جس میں ایسی ویسی چیزیں بھی بہت ساری چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جن کا تعلق رسول کی سیرت سے نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اس طرح کی اوتھینٹک سیرت سے، اوتھینٹک لٹریچر سے اور براہ راست اسلام کے ماخذ سے ان کو گویا کہ آشنا کیا جائے، اس طرح سے ان کی تربیت گویا کہ کی جائے۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارے علماء اپنے اداروں کو اس کے لیے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے لیے ایسے پروگرام سامنے لائیں۔ جماعت اسلامی تو اپنے طور پہ کچھ وہ کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اس طرح کے ادارے ہیں، ان کے منصوبے میں باضابطہ طور پہ نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے۔ اس میں مدارس کا اپنا ایک رول ہو سکتا ہے، لیکن مدارس کافی کٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ طبقہ بالکل اس سے مستفید جس طرح سے ہونا چاہیے بالکل مستفید نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ ان کے اس طرح کے پروگرام مدارس میں چلائے جا سکتے ہیں، چاہے وہ سمر کے طور پہ 1 مہینے کا ہو، 1.5 مہینے کا ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ میں بنگلہ دیش گیا تھا، وہاں دیکھا اس طرح کے پروگرام ہیں ان کے پاس کہ وہ کس طرح سے یونیورسٹی کے لوگوں کو وہ مدارس سے بالکل جوڑ سکیں۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مساجد کا بھی رول بہت زیادہ محدود ہو گیا ہے۔ میں اسی پہ بات بالکل ختم کر رہا ہوں۔ مساجد کا رول بھی بہت زیادہ اس تعلق سے محدود ہو گیا ہے۔ ہماری پوری اسلامی فکری تاریخ میں مساجد کا رول بہت زیادہ اس معاملے میں کنسٹرکٹیو رہا ہے۔ مثال کے طور پر نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے اگر آپ ایک مطالعہ گاہ فراہم کر دیتے ہیں، ان کو ایک فلور پہ وہاں ایک اچھی سی لائبریری ہو، وہ وہاں آئیں گے، کتابیں کچھ پڑھیں گے تو نماز بھی پڑھیں گے، یا اپنی اگر وہ تیاری کر رہے ہوں اپنے یونیورسٹی اس سے جو بھی تیاری کر رہے ہوں، اگر وہ ان کو ایک جگہ وہاں مل جائے مسجد میں کسی بھی فلور پہ، تو ظاہر ہے وہ ان کی وہ ماحول ان کو وہ تربیت فراہم کرے گا، ان کی ذہن سازی میں معاون ہوگا، اور ظاہر ہے وہاں رہیں گے تو وہ نماز بھی ادا کریں گے۔ تو اس طرح سے ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ خاکہ بنایا جائے کہ جو ہمارا یہ نوجوانوں کا طبقہ ہے، اس کو جو یہ اخلاقی اور فکری چیلنجز ہیں ان پہ قابو پایا جا سکے۔ حسین نصر جو بہت بڑے فلاسفر ہیں، ان کا کہنا ہے اسی بات پہ یہ ختم کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس فکری کنفیوژن سے نکالا جائے جو مغربی فکر کی وجہ سے، اس ثقافت کی وجہ سے، اس تعلیم کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، ورنہ آنے والا جو مستقبل ہے، آنے والا جو دن ہے، وہ بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ہوگا اور بہت زیادہ تاریک ہوگا۔ خدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے اداروں کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے کہا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے آپ کا ذمہ دار ہے، دوسروں کا ذمہ دار ہے جو اس کے ماتحت ہوں۔ اس کے تحت ہم سب کو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔